السلام علیکم۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی گفتگو کا موضوع صبر و برداشت ہے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو کسی رنج و غم، آفت، ناکامی، بیماری میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے حالات ضرور آتے ہیں جس سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ اسے آزمانے کے لیے کسی وقت اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم تمہیں اچھے اور برے حال میں ڈال کر تمہاری آزمائش کریں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہارے امتحان لے، تمہیں آزما کر دیکھے تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ اچھے حالات میں اچھے کام کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن اس وقت اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلنا جب حالات مشکل ہیں، ایسے میں انسان کو صحیح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ جب کوئی مشکل یا مصیبت آتی ہے اس وقت انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اس وقت انسان کے سامنے دو رستے ہوتے ہیں، ایک تو اس مشکل حالات کا ہمت اور بہادری سے اللہ پر یقین رکھے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ دوسرا، وہ پریشانی میں غلط رستہ اختیار کرے، شکوہ شکایت کرے اور نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہو جائے۔ ان دونوں رستوں کو دیکھ کر ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کون سا رستہ صحیح ہے۔ کسی بھی آزمائش کو جب انسان اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے تو اس میں برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر انسان مایوس ہو جائے، شکوہ کرے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو وہ اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس اجر سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اس کو صبر کر کے ملنا تھا۔ اس کے برعکس جو لوگ مصیبت پر صبر کرتے ہیں ان کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ان لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی عنایت ہوگی، بڑی رحمت ہوگی۔ ایسے ہی لوگ راہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ گویا مصیبت کے وقت صبر کرنے والا اللہ کی خاص عنایت اور رحمت کا حقدار ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے تو ان کو امتحان میں کیوں ڈالتا ہے؟ اس دنیا میں بھی امتحان کے بغیر انسان کی قدر، اس کی قابلیت کا پتہ نہیں چلتا۔ مثلاً ماں سارا دن اپنے بچے کو اسکول بھیجتی ہے اور جب امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ اسے گھر نہیں بٹھاتی، اور وہ سارا سال کی پڑھائی اور بچے کی قابلیت کا پتہ چلانے کے لیے اس کو امتحان دلواتی ہے، اور اسی طرح اس کی قابلیت کا پتہ چلتا ہے۔ صبر کے معنی اپنے آپ کو روکنا ہے، ناپسند حالات میں ناپسند عمل سے اپنے آپ کو روکنا یا منفی رویے سے روکنا ہی صبر کہلاتا ہے۔ صبر کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ صبر اطاعت، ہر حال میں صبر کرنا۔ مثلاً آپ سوات یا کاغان گئے ہوئے ہیں، فجر کا نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو وضو کرنا ہے، پانی بڑا سخت ٹھنڈا ہے۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے کہ وضو کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے تکلیف برداشت کر کے صبر اطاعت ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، ٹھنڈے پانی سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے جس سے اس کی جان جانے کا خدشہ ہے، وہ دوسری بات ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا اور اس تکلیف کو برداشت کرنا ہی صبر اطاعت ہوتا ہے۔ دوسرا صبر، صبر معصیت ہے، یعنی حرام کاموں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ کوئی بھی ایسا کام جس کو اللہ نے منع فرمایا، آپ کا نفس کتنا ہی مجبور کرے لیکن اپنے آپ کو روکنا صبر معصیت ہوتا ہے اور اس کا بڑا اجر ہے۔ تیسرا صبر، صبر البلا، یعنی آزمائش۔ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، مال کا بڑا نقصان ہو جائے، کسی بھی آزمائش میں صبر سے اللہ کی مدد مانگتے رہنا صبر عظیم ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے قدم قدم پہ اجر رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں ہر آزمائش سے بچائے، ایمان کی زندگی عطا فرمائے، صبر اور برداشت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔